من ذریۃ آدم، کہ یہ لوگ پیچھے کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کے انعامات ہیں۔ ومن ذریۃ آدم، اور آدم کی ذریت کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑے انعام ہوئے۔ وممن حملنا مع نوح، اور جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے وہ بھی اللہ کے انعام یافتہ لوگ تھے۔ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی نسل میں بھی بڑے انعام یافتہ لوگ تھے۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور اسی طرح وہ لوگ جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چنا ان میں بڑے انعام یافتہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ کے خصوصی انعامات ہوتے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو یہ سجدے میں گر پڑتے تھے اور رونا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ تو تھا کہ یہ انعام یافتہ لوگ تھے، انبیاء تھے، اللہ کے منتخب کردہ لوگ تھے، اور پھر ان کی اولاد تھی، صالحین تھے، نیکوکار تھے۔ لیکن فرمایا پھر انہی میں سے جو لوگ بعد میں بے دینی کی طرف گئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے نماز میں سستی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ پھر ان نیک اور صالحین کے بعد ان کی اولاد اور ان کی نسلوں میں ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے کہ اضاعوا الصلاۃ، کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کرنا شروع کر دی۔ واتبعوا الشہوات، یہ شہوات کے پیچھے، یہ دنیاوی مزوں کے پیچھے لگ گئے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں انبیاء بھیجے، نیکوکار لوگ بھیجے، اور دنیا میں اولیاء اللہ، بزرگان دین، بڑے بڑے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ صرف یہ انبیاء کی بات نہیں، فرمایا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، انبیاء کے علاوہ بھی اللہ نے صالحین میں ایسے منتخب لوگ بھیجے جو ہدایت یافتہ تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ لیکن فرمایا جب ان کی بھی آنے والی نسلیں گمراہ ہوئی تو گمراہی میں سب سے پہلا جو کام کیا اضاعوا الصلاۃ، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ پھر ان بزرگان دین کے بعد، ان نیک لوگوں کے بعد، ان انبیاء اور اولیاء کے بعد ان کی نسلوں میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین بنے، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی، جو شہوات کے پیچھے، جو دنیاوی لذتوں کے پیچھے، جو دنیا کے مزوں کے پیچھے اس قدر مگر ہو گئے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں سے نماز کو نکال دی۔ اور اگر قرآن مجید کی اس آیت کو ہم اپنے پر فٹ کر کے دیکھیں تو ہمارے ہم یہی دو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ دنیاوی مزے کے لیے تو ہم کدھر کیا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اضاعوا الصلاۃ کے نماز ضائع کرنا ہمارے نزدیک بھی کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے۔ بیٹا اگر امتحان میں نمبر کم لے تو اسے ڈانٹا جاتا ہے، اس سے ناراض ہوا جاتا ہے، لیکن والدین کے سامنے روزانہ صبح فجر کی نماز کو بستر میں گزارتا ہے، کسی والد کو، کسی والدہ کو، کسی بھائی کو اپنے بچے کی اس حرکت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہی ہوتی ہے کہ نماز کی اہمیت کا کام ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہمیں ان کے دنیاوی مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اس طرح ان کی آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح ہمیں یہ فکر ہوتی ہے یہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب انسان بنے، اس طرح یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب انسان بنے۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے کامیاب اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، نشانیاں بیان فرمایا یہ مومنین جو ہے یہ کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازیں خشوع سے ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی خدا کا قرآن جس چیز کو کامیابی کہہ رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ٹھیک ہے ہمارے نزدیک اس دنیا میں بڑی ڈگری والا کامیاب ہوتا ہے، بڑے کاروبار والا کامیاب ہوتا ہے، ایک بڑے عہدے والے کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، لیکن جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں،
اصل کامیابی اس کی ہے